قرآن پاک میں 3 آیات ہیں، اور 3 آیات کے 5 اجزاء ہیں، جس کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 3 آیات کوئی بڑی آیات نہیں، اور 5 اجزاء صرف چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے میرج کے پابند نہیں ہوتے 1+B ہوس یا بس اتنا، کوئی بڑی آیات نہیں، کوئی بڑے اجزاء نہیں ہے۔ لیکن یہ آیات جو ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو بتائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر بیوی اپنے شوہر کو بتائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر بیوی کے سسرال والے اس کو بتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شوہر کے سسرال والے اس کو بتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بیان کرنے سے پہلے یہ جو 3 آیات ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، دوسری سورہ نساء کی آیت نمبر 19، سورہ طلاق کی آیت نمبر 6، ان 3 آیات کے اندر جو ہے یہ 5 اجزاء موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کا فائدہ کب ہوگا؟ جب کوئی بھی شخص یہ آیات اپنی بیٹی کو بتائے گا، بھائی اپنی بہن کو بتائے گا، شوہر کے میکے والے شوہر کے ماں باپ شوہر کو بتائیں گے، بیوی کے میکے والے اپنی بیٹی کو بتائیں گے، تب جا کے ان 5 اجزاء کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر شوہر بیوی یا بیوی شوہر کو بتائے گی تو کوئی فائدہ، بلکہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ جب بھی ہم اپنے گھر سے اپنی بہن کو رخصت کریں، اپنی بیٹی کو رخصت کریں، کم سے کم 1 یا 2 دن پہلے شادی کے قرآن پاک لے کے ان 5 اجزاء کو ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے ان 5 آیات کے اوپر عمل کیا، اللہ نے گارنٹی دی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو تباہ و برباد ہونے سے بچائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے گھر کے اندر سے بے برکتی جو ہے اس سے محفوظ رکھے، برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، گھر کے اندر برکتیں، اولاد کے اندر برکتیں، معاملات کے اندر برکتیں، لین دین میں برکتیں، لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ ان 5 اجزاء کے ساتھ ان کو نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو۔ اور قرآن کے اصول دیکھیں، کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی میاں بیوی کے حقوق۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی خامی کمی کیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ہی نہیں پتا۔ جب ایک دوسرے کے حقوق ہی نہیں پتا ہے نا تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کسی کے سارے سوال یہ جو ہم نے 5 اجزاء پڑھے، اگر کسی شخص تک یہ بات پہنچ گئی اور ایک نے بھی عمل کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عرب کیا گیا 100 اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے، 100 اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ فرمایا اگر کسی کی وجہ سے کوئی دینی بات کسی تک پہنچ گئی تو 100 اونٹ کے برابر جو صدقہ کرنا ہے نا اس کا ثواب وہ شخص کو ملے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو آج ہم بیٹھے ہیں میری وجہ سے آپ کس کی وجہ سے بیٹھے؟ ان کی عالیہ معلومات کی وجہ سے، جب ان کی عالیہ معلومات کی وجہ سے یہ محفل باعث بنی ہے۔ مجھے آپ بتائیں ہماری ایک ایک بات کے بدلے ان کو 100 صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ کتنا اعلیٰ اس والے ثواب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا لوگوں ہماری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہیں۔ خوبصورتی دیکھیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مولا ہماری بیویوں اور ہمیں لباس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ فرمایا سادہ سی بات میں پورے حقوق سمجھا دیا۔ جس طرح لباس جو ہے انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، میں نے یہ کہنا بولا میرے جسم کے اوپر خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے کیا ہے کیا نہیں ہے اس نے چھپایا ہوا ہے۔
فرمایا جس طرح لباس تمہارے عیب کو چھپاتا ہے نا، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، شوہر اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنے میکے میں گئی تو شوہر کی ساری باتیں کھول کے رکھ رہے، شوہر اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہے تو بیوی کی ساری باتیں کھول کے رکھ رہے۔ فرمایا نا جس طرح لباس تمہارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، تم بھی اسی طرح ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ۔ زبان کے اوپر ایک حرف تک نہ آئے، بیوی کی زبان میں شوہر کے بارے میں اور شوہر کی زبان میں بیوی کے بارے میں۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے جو لباس پہنا وہ لباس یہ میرے جسم کو بھی شے سے محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے محفوظ رکھے گرمی سے محفوظ رکھے۔ یہ لباس میرے جسم کو اگر سردی ہے تو کس سے محفوظ رکھے گا؟ یہ موٹا سوٹ پہنا، آپ نے موٹا سوٹ پہنا، کس سے محفوظ رکھے گا؟ سردی سے محفوظ رکھے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ لباس جو ہے انسان کے جسم کو اس کے اوپر آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا بیویاں شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہے۔ جس طرح لباس جسم کو مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور شوہر اپنی بیویوں کو پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تھوڑا سا بھی وقت آ گیا نا مشکل وقت، یہ نہ کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تھوڑا سا بھی مشکل وقت آ گیا بیوی کے اوپر، یہ نہ کہ تم مجھے ہر روز تنگ کرتی رہتی ہے۔ میں نا ہم نے لباس کہا ہے، جس طرح جسم کے اوپر پہننے والا لباس نہیں چھوڑتے ہو نا مشکل وقت میں، اسی طرح بیوی مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے اور شوہر اپنی بیوی کا ساتھ نہ چھوڑے۔ کوئی مشکل ہے یہ الفاظ؟ کوئی مشکل، سادہ کر کے سمجھا۔ اور کیا ہے؟ فرمایا جس طرح لباس جو ہے نا، لباس یہ جسم کی ظاہری بیماریوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے، لباس جسم کا۔ اور فرمایا ہم نے شوہر کو بیوی کا لباس کہا اور بیوی کو شوہر کا لباس کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح یہ لباس جسم کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور بیوی اپنے شوہر کو روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلاف کے اندر بعض عورتیں ایسی گزری، آپ جملہ سنیں گے روح کانپ جاتی ہے، مسکین نہیں ہے۔ جب شوہر باہر نکلنے لگتا تھا نا دروازے سے، دروازے کے پاس آ کے الوداع کہتی تھی۔ پتہ کیا جملہ بولتی تھی؟ کہتی تھی اِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ۔ ایک بات یاد رکھنا، حلال کمانا باہر جا رہے ہو، ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں پر دوزخ کی آگ برداشت نہیں۔ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج شوہر اگر تھوڑی سی کمائی لائے تو عورتوں نے گھر پورا سر کے اوپر اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کمائی روزانہ دن بدن کم ہو رہی ہے، لوگ وہ دیکھے کوٹھیاں بنا لی، موٹر سائیکل خرید لے، گاڑیاں خرید لی، پلاٹ خرید لے، ہم ابھی تک ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کا چھوٹا سا گھر ہے پر جنت کا ایک محل ہے، محل اگر وہ اس کے حلال لے کے ایک بیوی جو ہے نا آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا شیر والا جو بنا ہوتی گھر کے اندر، کاش کاش کہ ہم نے اپنی بیوی کو نہیں بتانا، کس کو بتانا ہے؟ اپنی بیٹی کو بتانا ہے۔ کس کو بتانا ہے؟ اپنی بہن کو بتانا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ دیکھیں آڈیو ریکارڈنگ ہے، بیوی کے سامنے لگا، بیوی کہے کہ مجھے اپنے مولوی کے پاس لے چلو۔ اگر یہی ریکارڈنگ اپنی بیٹی کے سامنے لگائیں گے، اپنی بہن کے سامنے لگائیں گے، وہ ادب کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے۔ ہمارا طریقہ اور انداز بدل گیا۔ آٹا گوندتے گوندتے نا کسی نے آ کے بتایا میرے شوہر کا نشان ہو گیا۔ جیسے یہ خبر اس کے کان تک پہنچی، وہ آٹا گوند رہی تھی، اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو گھر والوں نے پوچھا آٹا تو گوندا، اس نے کہا اب یہ آٹا میرے حق میں نہیں ہے، اب اس آٹے کے اندر میرے شوہر کے ورثاء بھی شریک ہو چکے ہیں۔
उनकी विरासत भी आ चुकी है। जब तक इस 8वें समय जो मैं दूध रही हूं उसकी विरासत तकसीम नहीं हो जाती है, मैं अपने बच्चों के लुम्बा भी नहीं खिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। ये दुनिया के अंदर हुआ, ये उन्हीं औरतों ने करके दिखाया। हमें ये बातें नामुमकिन क्यों लगती हैं कि हमारे घरों के माहौल ऐसे नहीं है। और फरमाया हुन्ना लिबास, जिससे लिबास दुनिया की तपश से तुम्हें महफूज रखता है ना। अगर तुम में से कोई एक भी नेक बन गया ना, अगर शोहर नेक है तो उसकी वजह से उसकी बीवी को भी जन्नत में दाखिल कर, अगर बीवी नेक है तो उसकी नेकी की वजह से उसके शोहर को भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आप लोग इसके ऊपर दलील सूरह गाफिर पढ़े, 24वें पारे की दूसरी सूरत। एक शख्स जन्नत में जा रहा होगा, रुक जाएगा जन्नत में जाते हुए, अर्ज करेगा मौला वमन सलह मिन आबाई, मेरे माँ बाप तो नजर नहीं आ रहे, वाज़वाजी, मेरी बीवी मुझे नजर नहीं आ रही, बीवी नजर नहीं आ रही। लोग मजाक बनाते हैं जन्नत के अंदर ये बीवी मिलेगी तो सुकून कहां से आएगा? ना ना ना, इन जुमलों का मजाक मत बनाएं कि आप जन्नत का कंपैरिजन, जन्नत का मुआवजा दुनिया की जिंदगी के साथ करेंगे हम बैठ के। हर नेकी को मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, हर नेकी को, और हर बुराई को अच्छे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ताकि बुराई के साथ नफरत खत्म हो और नेकी के साथ मोहब्बत खत्म हो। अर्ज करेगा मौला मेरे माँ बाप मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरी बीवी नजर नहीं आ रही, मेरी औलाद मुझे नजर नहीं आ रही। वहां आवाज आएगी वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम, जिसने हमने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है, अपने माँ बाप को भी अपने साथ ले जा, अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जा, और अपनी औलाद को भी अपने साथ जन्नत में ले जा। कायनात के अंदर हम में से किसको हुजूर की दुआ नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अभी यही है शास्त्र, सबको चाहिए। कायनात के अंदर ऐसा शोहर मौजूद है और ऐसी बीवी मौजूद है जिसके नसीब में मेरे मुस्तफा की दुआ है। वो कौन सा शोहर है, वो कौन सी बीवी है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितने प्यारे अल्फाज, फरमाया या अल्लाह उस औरत के ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। उस औरत के ऊपर, कौन सी औरत? फरमाया जो रात के आखिरी पैर में उठती है, रात के आखिरी पैर में, जब वो रात के आखिरी पैर में उठ रही है तो 5 टाइम की नमाज छोड़ेगी? मुझे आता नहीं छोड़ेगी। अभी तो रात के आखिरी पैर में उठ रही है नमाज तहज्जुद के लिए। फरमाया जो रात के आखिरी पैर में उठती है, काम मिन रात को सल्ला रकातैन, 2 रकातें पढ़े, वो खुद भी उठती है, वअयक़ज़त ज़ौजा, और अपने शोहर को भी उठाती है, अपने शोहर को भी उठाती है कि उठ जाए नमाज तहज्जुद पढ़ ले। और अगर ना उठे तो पानी लेके प्यार के साथ उसकी आंखों पे फेरती है, इसकी नींद खत्म हो जाए, प्यार के साथ उसकी आंखों पे फेरती है। और फरमाया या अल्लाह उस शोहर के ऊपर भी अपनी रहमतों के सारे दरवाजे खोल दे, जो रात के आखिरी पैर में उठता है, जो खुद भी नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी ना उठे ना तो थोड़ा सा पानी लेके उसकी आंखों पे फेरता है। या रसूलल्लाह, अगर 2 रकातें वो पढ़ लें तो उनका सवाब क्या होगा? फरमाया उस मियां बीवी का सवाब ये होगा कि अल्लाह ताला उनको जिक्र करने वालों की सब में शामिल फरमा दे, अपने ज़ाकिरी में लिख ले। आज बीवी शौहर की आंखों में पानी फेरे लगता है, शौहर बीवी की आंखों में पानी फेरे लगता है, जिसके साथ आटा गूंथती है उसे से लड़ाई शुरू कर दी। माहौल क्यों नहीं बना? हमने ये लज्जत चखी नहीं, ये मिठाई चखी नहीं, हमें ये आदत पड़ी ही नहीं। अगर ये मिठाई ये जायका हमें महसूस हो जाता ना तो हमारा घर जो है ये 4 दीवारी है, जन्नत का महल बन जाता है। उसके बाद ये पहला जुज़ हो गया। कौन सी आयत? सूरह बकरा आयत नंबर 187। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आयत नंबर 187। अब आ जाए सूरह निसा आयत नंबर 19।
फार्मूले इस अल्लाह ने बयान किए, फार्मूले बिल्कुल सादा, छोटी सी आयत, छोटा सा जुज। फरमाया आशिरून बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो जिस तरह तुम्हारा कल्चर जो शरअ के मुताबिक है वो इजाजत देता है, ऐसे जिंदगी गुजारो। हमारा कल्चर क्या कहता है, अगर गुंजाइश है तो अलग घर बना ले, अगर गुंजाइश नहीं है तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही घर की चारदीवारी के अंदर आपस में रहो। मैं आशिरून बिल मारूफ, भाई ये ख्याल रखना है कि जुबान के ऊपर शिकवा ना आए, जो तुम्हें मुयस्सर हो ना, जो तुम्हारे नसीब में हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसी हालत में जिंदगी गुजार देना और एक दूसरे को परेशानी मत देना। मतलब क्या है कि शोहर जो है अपने माँ बाप का हक भी अदा करे, अपनी बीवी का हक भी अदा करे, उसकी जो बीवी है ना वो शोहर का हक भी अदा करे और शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माँ बाप का भी ख्याल रखे। एक सहाबी आ गया, आजकल बाज़ उलमा के, मैं नाम भी ले देता हूँ, कोई हर्ज नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब के, मौलाना डॉक्टर दरुल गाजी साहब के, दीगर खिताब सुनाए जाते हैं। खिताब, ये देखो जी बीवियां खिताब सुनाती हैं हमें, ये देखो जी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का शरअ के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बीवी के ऊपर लाजम ही नहीं है कि वो शोहर के माँ बाप यानी अपनी सास और ससुर की खिदमत करे। मैंने कहा अलाइनी वरासी उलमा है, लेकिन ये कहां से शरअ ले आए, कहां से ये बात की। एक शख्स आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मुझे हर रोज कहती है कि मेरा हक तेरे ऊपर ज्यादा है, तेरे माँ बाप से भी बढ़कर मेरा हक है, तो मुझे मेरे माँ बाप से लेके आया है, मेरे बहन भाइयों से लेके आया है, मेरे घर से दूर लेके आया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो क्या दुनिया की हर शय से बढ़कर अगर तेरे ऊपर किसी का हक है तो वो तेरे माँ बाप हैं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर भी कोई जात है, हुजूर को मालूम। फरमाया फातिमा तू बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो मेरी फातिमा को तकलीफ देता है उसमें मुझे तकलीफ, जो मेरी फातिमा को अज़ियत देता है उसमें मुस्तफा को अज़ियत, और जो सदीक अकबर की मस्जिद में बैठकर मेरी लख्ते जिगर की तारीफ करता है उसने मुस्तफा की तारीफ। किसी ने पूछा, सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गए, हुसैन दूसरा पैदा क्यों नहीं हुआ यजीद के मुकाबले? किसी ने सामीन में बैठा था, उसने कहा हुसैन इसलिए पैदा नहीं हुआ क्योंकि दूसरी फातिमा नहीं हुई, इसलिए हुसैन पैदा नहीं हुआ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को मना करने वाले हमारे जैसे मुआशरे में जहां लोगों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है, तो वो ये कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम का तस्वुर नहीं है इस्लाम के अंदर। आप बताएं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, जब आपकी शादी हुई तो आपकी सास जिंदा थी। कौन जिंदा थी? सास। पंजाबी में सास जिंदा थी, सास जिंदा थी। मौला अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह आप हयात थी। मौला अली ने आपसे ये फरमाया सैयदा कायनात से कि फातिमा घर के काम तुम किया करो, अगर बाहर जाना हो तो बाहर के काम में ईमानदार किया करें। बताएं, जो कहते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, फरमाया बाहर के काम तो तुम नहीं जा सकती हो, मेरी वालिदा है तो वो बाहर जा सकती हैं, बुरी औरतें बाहर जाती हैं, वो जा सकती, कोई भी बाहर से कोई शय मंगवानी है, अगर मैं नहीं हूं तो मेरी वालिदा बाहर से लाएगी। हुजूर तक जब ये बात पहुंची, यहां तक नहीं, घर के काम इतने ज्यादा थे ना, चक्कियां होती थी उस टाइम घर के अंदर, चक्कियां जिससे अभी तक रही हैं कि 10-12 साल पहले भी रही है। हमने अपनी दादियों को देखा, हाँ जी, अपनी दादियों को खुद देखकर पीसते हुए दाने, हाँ जी, नहीं 15 साल पहले हमने खुद देखा।
یہ سب کو معلوم ہے، اتنا بیزی تھی کہ ہاتھ کے اوپر سیدۃ نساء العالمین، میری بہن آپ کی بہن، میری بیٹی آپ کی بیٹی کی کیا مجال، کیا شان ہے سیدھا کائنات کے مقابلے میں؟ چٹی پیس پیس کے چھالے بن گئے۔ مولا علی نے دیکھا ہے ایک طرف زیادہ چٹی کا اور ٹکڑی کا جگہ ہوتی ہے، پورا سسٹم ہوتا تھا گھر کے اندر، پورا سسٹم ہوتا تھا۔ یہ دریاں جو ہم باہر سے لیتے ہیں گھر کے اندر بنائی، سویٹر جو ہم باہر سے لیتے ہیں گھر کے اندر بنائے جاتے ہیں، باہر جانا نہیں پڑتا۔ کتنا گھر کا اچھا ماحول کہا نا، اگر حضور کے پاس جائیں تو کوئی کنیزہ جائیں حضور کے پاس آتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے، صحیح حدیث ہے، صحیح یہ جو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہے، خدا کے لیے حق بات بتائیں سب۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کے یا رسول اللہ کوئی خادمہ ہو جائے۔ حضور نے دیکھا، حضور نے نہیں کہا علی کو بلاؤ، علی کی اتنی مجال، فاطمہ سے کام کروائے، گھر کے سارے کام فاطمہ کرے گی۔ فاطمہ کوئی عام فاطمہ نہیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت امام الانبیاء، فاطمہ بنت حبیب اللہ۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا علی کو بلاؤ، ہاں بھی علی اپنے چاچے تاؤں کو بلا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں تھوڑی سی بات ہوتی ہے سارے رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جتنے رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کے لیے، طلاق دلوانے کے لیے، معاملات کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے، ان سے آپ صرف اتنا کہہ دیں بھی جتنے لوگ اکٹھے ہو میری بچی کو مہینہ ماہانہ طور پہ 5-5 ہزار روپیہ دو گے؟ اگر طلاق کی بات کرتے ہو سارے حامی بڑھو 5-5 ہزار روپیہ منتھلی دیں گے، سارے اٹھ کے چلے جائیں، یہ حل ہے، سارے اٹھ کے چلے جائیں۔ اس بچی کے سارے کے اوپر جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر عورت کو کسی سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، عزت سے مانگتی ہے، وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ اس کے لیے اتنی عزت نہیں دیتا جتنا اس کا شوہر اس کو عزت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا سب کو بلاؤ، میں بیٹی اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بہتر نہ بتاؤں، خادمہ سے بھی بہتر بتاتا ہوں۔ فرمایا جب رات کو سونے لگے نا تھک تھکا کے، اللہ کو بڑی پسند ہے یہ بات جو تھک ہار کے کی جاتی ہے۔ جب تو سونے لگے نا تو 33 بار کہنا سبحان اللہ، 33 بار کہنا 34 بار پڑھنا اللہ اکبر۔ میں بیٹی یہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ مجھے آپ بتائیں بزرگوں، وہ تھکاوٹ دور ہوگی تسبیح پڑھنے سے؟ نہیں ہوگی۔ میں شبہ دور کروں، تھکاوٹ دور نہیں ہوگی۔ مطلب کیا، جب یہ تسبیح پڑھے گی نا تیری ساری توجہ کس کے ساتھ جڑ جائے گی؟ رب کے ساتھ۔ جب رب کے ساتھ توجہ جڑ جائے تو دنیا میں اندر اگر تلواروں کا رخ بھی تیری طرف ہونا، تیروں کا رخ بھی تیری طرف اور جسم کے اوپر پڑ رہی ہوں، جب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو تلوار کا زخم بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ شہید کیوں کہتا ہے کہ میں بار بار شہید ہوں، بار بار شہید ہوں؟ اس کو کہتے ہیں تسبیح یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا نام ہے محدثین کے یہاں؟ تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ دلیل ہے کہ اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ موجود ہے۔ منع نہیں، کہاں جائیں گے ماں باپ، کون ان کو کھانا بنا کے دے؟ حضرت جعفر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آگے 9 بہنیں تھیں، کتنی؟ یہ تو ایک والدہ تھی، 9 بہنیں، ایک روایت میں آتا ہے 7 بہنیں تھیں۔ حضور کے پاس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ منگنی ہو گئی، اردو میں کہتے ہیں منگنی، پنجابی میں منگنی یعنی انگیجمنٹ ہو گئی۔ حضور نے پوچھا جعفر کماری سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے۔ فرمایا اگر تمہاری سے کر لیتا تو اور بہتر ہوتا نا، رشتہ اور بہتر ہو جاتا۔
یہاں لوگ بات کہتے ہیں بیوہ سے شادی کرنا سنت ہے، کماری سے سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت کو دیکھتے ہوئے جس سے بھی شادی کریں گے وہ سنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں۔ کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں۔ تو 9 بہنوں کی کفالت کرنی تھی۔ اگر کوئی کماری لڑکی لے آتا تو وہ بھی انہی کی طرح ہوتی تو ان کی تربیت نہ کر پاتا۔ تو بیوہ لے کے آ رہا ہوں، وہ گھر کے معاملات کو سمجھتی ہے، ان کی تربیت اچھی کر پائے گی۔ جابر ان کے اوپر اپنی بہنوں کی ذمہ داری ڈالے گا؟ جابر میری شرع کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا فرمایا؟ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں نا ان کے لیے بھی حضور کی دعا ہے۔ فرمایا جابر یہ جو 9 بہنوں کے لیے تو نے بیوہ سے شادی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکتیں عطا کرے اور تیری ہونے والی بیوی کو بھی برکتیں عطا کرے۔ لیکن فرمایا معاشرون بالمعروف، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے تو بیوی کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور ماں باپ کے حقوق۔ یہ نہیں ہے کہ بلیک میل ہو جائے کہ ماں باپ اور بہنیں ساری چارپائی پہ بیٹھی ہیں، کرسیوں پہ بیٹھی ہیں، بیوی صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کچن کے اندر کام کر رہی ہے۔ ایسے بدبخت گھر بھی ہیں، صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہیں، ان کو جو سالن بنایا ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی کھانا کھانے کو سالن نہیں ملتا ہے، پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے۔ ادھر یہ ظلم ہے شوروں کی طرف سے، نہ اتنا بھی شرع اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کریں۔ اور دوسری طرف ایسے بدبخت گھر بھی ہیں کہ بیویاں گھر کے اندر موجود ہیں، ان کو بنا کے کھانا تک نہیں دیتی اپنے شوہر کو، وہ کھانا پائے کھائے گا۔ فرمایا عاشرون بالمعروف، کلچر کے مطابق جس طرح تیرے ماں باپ بہن بھائی آ جائیں تو خوشی خوشی ان کی خدمت کرتی ہے، اگر اسی طرح تیرے شوہر کے بھی ماں باپ بہن بھائی آ جائیں تو خوشی خوشی خدمت کیا جائے۔ کتنا کوئی بڑا مشکل، کوئی بڑی مشکل آیت ہے نہیں۔ وعاشرون بالمعروف، اس کے بعد فرمایا اگلا حصہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا ہے، نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر باہر نکلا ہے تو بیوی نیگیٹو سوچ رکھے، پتہ نہیں کس کس کے پاس جائے گا۔ بیوی ادھر سے باہر گئی ہے تو شوہر نیگیٹو نہ، فرمایا مثبت سوچ رکھنی ہے۔ فرمایا اگر مثبت سوچ رکھو گے یجعل اللہ فی خیرا کثیرا، اس مثبت اور پازیٹیو سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں آسانی اور خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ گھر کا یہ اصول، جب تک آج تک موبائل آ گیا، تھوڑا سا موبائل بیوی کے پاس رہ گیا، بیوی پاس موبائل شروع کر دے۔ اسی طرح بیوی کا موبائل شوہر کے پاس رہ گیا، اس کا موبائل تو دیکھو میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اور ایسے گھرانے بھی ہیں آپ جیسے کہ اگر موبائل پڑھو تو ایک دوسرے کے موبائل کو بھی نہیں دیکھتے، جو لوگ کسی کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ میاں ہے چاہے وہ بیوی ہے، ایک دوسرے کا موبائل دیکھتے ہیں سزا سنیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص نے کسی کے کاغذ کے اوپر بغیر اجازت کے اس میں نظر کی یا دیکھا تو وہ اس نے دوزخ کی آگ کی طرف دیکھا ہے، دوزخ کی آگ کی طرف۔ مثبت سوچ جب تک نہیں ہوگی گھروں کے اندر، معاشرہ ادھر بہو باہر نکلی ہے، ساس کی باتیں شروع ہو گئی، بہو گھر کے اندر بھی ہے، کوئی آ گیا ملنے، ساس میری بہو بڑی چلتی، میری بہو کا میرے واسطے کھانا بھی نہیں بناتی، پانی بھی نہیں دیتی، ساری برائیاں اس کی بہو کے اندر۔ میں نہیں، مثبت سوچ رکھنی ہے۔ جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں، کتنے حصے ہوں گے؟ 3 حصے۔ اگلا حصہ سورہ طلاق آیت نمبر 19، پہلا حصہ بڑا آسان سا فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم، اسکنوہن من حیث سکنتم، فرمایا جہاں تم رہو نا وہاں ان کو بھی رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ گھر لے کے دے تو لازمی ہے، گنجائش ہے تو دیں، ثواب ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر گنجائش نہیں ہے، جہاں رہ رہے ہو نا چھوٹے سے گھر میں، اس کو بھی وہاں رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اپنی بیوی کو یہاں نہیں ہے ایک جگہ رکھیں تو پھر سال کے بعد چکر لگاؤ. کتنے لوگ باہر سے آتے ہیں شادیاں کر کے چلے جاتے ہیں, 2 سال 3 سال پتہ ہی نہیں ہوتا, خرچہ آ رہا ہے, ماں باپ نے اس کو بلیک میل کیا ہوا ہے, اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں تیری شادی ہو گئی ہے, تیرا نکاح ہو گیا. بڑا ظلم ہے. قرآن نے فرمایا ناسکنون من حیث سکنتم, اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا ہے. دوسرا حصہ پتہ کیا ہے؟ اللہ, یہ نہیں ہے ہمارے پاس, بہت کم کہا ہے سورہ طلاق ہی میں اسی آیت کے وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. ہمارا جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو, کوئی بات کرنی ہو, کوئی بھی لین دین کرنا ہو, فرمایا بیوی جو ہے اپنے شوہر سے مشورہ کر لے, شوہر اپنی بیوی سے مشورہ کر لے. ایک دوسرے سے مشورہ کیا. ادھر کیا کہتے ہیں, بیوی سے مشورہ کیا, یہ رن مرید ہے, رن مرید ہے, یہ اپنی بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا, بیوی کے پوچھے بغیر کام ہی نہیں کرتا. یہ جملے بولنے کفر ہیں, کفر ہیں. ادھر بیوی اگر شوہر سے پوچھے گی, اس کے باپ اس کو اپنے نیچے دبا کے رکھ, پریشر ڈال کے رکھ, اس کو تیرے سامنے بولے ہی نہ. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ادھر بیوی کو اس کے میکے والے سکھا رہے ہیں, ادھر شوہر کو اس کے میکے والے رن مرید کہہ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں دبا کے رکھ شوہر, جتنا دبا کے رکھے گی اتنا یہ قابو میں رہے گا. جتنا محبت سے رکھیں گے اتنا گھر اتنا ہی مضبوط ہوگا, رشتے اتنے ہی مضبوط. دبانے سے نہ بیوی دبتی ہے نہ شوہر دبتا ہے. آخر میں بات کہاں پہنچتی ہے؟ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. فرمایا وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تم آپس میں مشورہ کرو. جب مشورہ کرو گے نا, اللہ اس گھر کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہونے دے. یہ 5 اجزاء یاد رہیں گے میرے ساتھ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. یہ ہم نے سنانے ہیں کس کو؟ اپنی بہن اور بیٹی. بیوی کو نہیں سنانے, اپنی بہن اور بیٹی. ہاں, بیوی جب اچھے موڈ میں بیٹھی ہو نا, مذاق مذاق میں اس طرح, پھر نصیحت کرتی ہے, پھر نصیحت فائدہ بھی دیتی ہے. کسی اور طریقے سے جب چل رہی ہو. اسی طرح فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے تو بیوی اس کی وراثت کی حفاظت کرے, اسی طرح وراثت تقسیم کرے جس کا قرآن ہوتا ہے. اور اگر بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے تو شوہر اپنی بیوی کی وراثت کی حفاظت اسی طرح تقسیم کرے جس طرح قرآن کہتا ہے. بعض بات کہتے ہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوں, آپس میں بیٹھے ہونا, بیوی یہ کہتی ہے کہ میں فوت ہو گئی تو میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دے, ایسے کہتی ہیں. شوہر کہے گا اپنی بیوی نہ, اس ٹائم جملہ بولا کہ نہ ایسا نہیں ہے, صدقہ و خیرات نہیں کرنا. اللہ نے جس طرح اس مال کو تقسیم کیا ہے اس طرح مال کو تقسیم کرنا ہے. وہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. صدقہ کرنا افضل نہیں ہے, وراثت اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح اللہ نے تقسیم کیا ہے, اس کا ثواب سارا مال صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہے. یہ بات کہہ دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول جو ہے اس طرح برکت والے بنانا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے ہمارے گھرانوں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر استقامت. ابھی یہ سوال ہوا ہے, یہ جو ہم 6 کلمے پڑھتے ہیں یہ کہیں لکھے ہوئے ہیں؟ کئی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 6 کلمے ہیں نا کسی حدیث میں اس ترتیب سے نہیں, الگ الگ. اس کا 5واں کلمہ ہے, یہ حدیث پاک کے اندر ہے. حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کریم علیہ السلام نے جس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنی ہو نا تو وہ 5واں کلمہ پڑھ کر دعا کرے, اللہ اس کی دعا پڑھنے فرمائے. یہ اس طرح نہیں ہے 6 کے 6 کلمے, بلکہ یہ کیا ہوا کہ جب لوگ دور ہوتے چلے گئے نا, قرآن پاک کی آیات یا دعائیں کم یاد ہونے لگی. آج کتنے لوگ ہیں جو آخری 10 سورتیں بھی یاد ہوں گی,
تو علماء نے دیکھا کہ کوئی ایسے کلمات جو حدیث پاک کے اندر آئے ہوں ان کو ایک ترتیب سے جمع کر دیا جائے اور لوگوں کے ہاں اس کو معروف کر دیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ دعائیہ کلمات، توحید کے کلمات، استغفار کے کلمات ان کو یاد رہیں۔ اس طرح علماء نے یہ کلمات جو ہے نا جمع کر کے اس کے اندر استغفار کے کلمات بھی ہیں، تجدید ایمان کے کلمات میں، تجدید ایمان کا چھٹا کلمہ، استغفار کے کلمات پانچواں کلمہ، توحید کے کلمات کون سا کلمہ ہے؟ چوتھا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت کے اوپر کون سا کلمہ ہے؟ تیسرا کلمہ ہے۔ شہادت کے اوپر کون سا کلمہ ہے؟ دوسرا کلمہ ہے۔ اور اسی طرح شہادتین کے اوپر مختصر کر کے کون سا ہے؟ پہلا۔ یہ الفاظ جو ہے نا جو جمع 6 کلموں میں یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، لیکن اس نام کے ساتھ جو ہے وہ علماء نے جمع کیا ہے تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کلمات یاد ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جس کو مسلمان اچھا سمجھے نا اپنے معاشرے میں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ اس بات اور یہ سوال بھی کرتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کہاں ہے؟ ہم پڑھتے کہاں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ درود شریف کے بعد نماز میں، وہ کہتے ہیں یہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا درود شریف کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوچ لیجیے ویسے دن اٹھے ہوئے ہیں جو تسلسل سے عمل چلتا آ رہا ہے نا اس کے بارے میں شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب درود شریف پڑھ لو فدعوا ما شئت، لفظ کیا ہے؟ فدعوا ما شئت، یہ لفظ یاد رہیں گے نا، فدعوا ما شئت۔ فرمایا درود شریف پڑھ لو، جو دعا مانگنا چاہو وہ تیرے اختیار میں ہے، وہی دعا مانگ لیا۔ اب ربی جعلنی اگر ہم مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں دعا نماز کے اندر، تو یہ دعا کہاں سے ثابت ہو گئی؟ حدیث سے ثابت ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اختیار دیا، فرمایا فدعوا ما شئت۔ لہذا کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اگرچہ حضور نے نہیں پڑھی ہے پھر بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری سنت نہیں ہے، ہماری طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی سنت ہے؟ خود آقا کریم علیہ السلام کی سنت۔ اللہ رب العزت کے حضور رب کائنات مرحومہ کی قبر کروڑ ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی ہم جہاں سے